بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ پاکستان کی ایک یوٹیوبر ہیں آرزو کاظمی صاحبہ، جو اسلام پر بڑے اعتراضات کرتی ہیں۔ انہی اعتراضات میں سے ایک اعتراض ہے کہ اسلام میں جنت کے اندر مرد کو 72 حوریں ملیں گی، تو ایک عورت کو 72 مرد کیوں نہیں؟ انہوں نے اپنے ڈیبیٹ کے اندر ایک مولانا صاحب کو بلایا جن کا نام ساجد رشیدی صاحب ہے۔ ان سے جب اس کا جواب پوچھا گیا تو انہوں نے بات کو گھما دیا، کیونکہ ان کے پاس دلائل موجود نہ تھے۔ بہرحال میں انہیں ایک عالم بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ جیسے یہ بات کرتے ہیں یہ ایک عالم کی حیثیت نہیں ہو سکتی اور ایک عالم کی بات نہیں ہو سکتی۔ عالم کے پاس شاندار دلائل موجود ہوتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہیں۔ اب ان کے پاس اعتراضات کے جواب نہیں تھے، تو اس ویڈیو کو بڑا وائرل کیا گیا اور دکھایا گیا، دیکھو اسلام کے پاس اس اعتراضات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام کے پاس نہیں، عقلی دلیل سے بھی اس چیز کو سوچا سمجھا جا سکتا ہے۔ جو کام دنیا کے اندر حرام ہو وہ کام آپ جنت کے اندر کیسے کر سکتے ہیں؟ آئیے پہلے آپ اس کی ویڈیو دیکھ لیجئے کہ وہ 72 حوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے، کیا وہ عیاشی نہیں ہے؟ وہاں پہ اور تو کچھ نہیں بتایا کہ نہ شاپنگ مال ہے نہ لائبریری ہے۔ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ فار ایگزامپل میں بہت اچھے کام کرتی ہوں، سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں، میں جنت میں جاؤں گی، مجھے وہاں کیا ملے گا؟ آپ جنت میں ان 72 حوروں کی سردار ہوں گی، اور جو شوہر آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے وہاں بھی رہیں گے۔ اگر آپ کے شوہر بھی اچھے کام کرتے ہوں گے، اگر دونوں آدمی جنت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ ان حوروں کی سردار رہیں گی۔ اور دیکھیے وہ عیاشی نہیں ہے، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ پھر وہی بات آتی ہے جیسے میں نے جواب دیا کہ یہ دنیا کے اندر ان اچھے اعمال کی جزا ہے، ان اچھے اعمال کا سب وہاں عیاشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی۔ دیکھیے وہاں جو ہے شہوت جیسے دنیا میں آدمی پوری کرتا ہے، وہاں شہوت کا وہ طریقہ نہیں ہوگا، نہ وہاں کوئی ناپاکی ہے، نہ وہاں کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں ہے، نہ وہاں آدمی کا من اس طرف جائے گا۔ وہاں تو جنتی صرف ایک چیز کو سوچے گا کہ اللہ کا دیدار مجھے کب ہوگا، اللہ کا دیدار نہیں، مجھے کب ہوگا۔ مولانا صاحب مردوں اب ان صاحب کو دیکھ لیجئے، اس عورت کو انہوں نے جنت میں عورتوں کا سردار بتلا دیا۔ مجھے بتاؤ، جس عورت کا ایمان ہی جنت پہ نہ ہو وہ عورت جنت میں جائے گی کیوں؟ وہ عورتوں کی سردار بنے گی کیوں؟ ایسی عورت تو جہنم میں عورتوں کی سردار بن سکتی ہے، لیکن جنت میں کیوں بنے گی؟ مگر ان مولوی صاحب کو معلوم نہیں کیوں اسے جنت میں سردار بنا رہے ہیں عورتوں کا، جبکہ عورتیں بھی نہیں چاہتی اور کوئی مرد بھی اس عورت کو نہیں چاہے گا۔ اب اس کا جواب آپ مفتی طارق مسعود صاحب سے سنیے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو علم اور دین سیکھنا ہو یا آپ کو اسلام کے بارے میں کچھ سیکھنا ہو تو آپ معتبر علماء اکرام سے سیکھیے، آپ مضبوط علماء دین سے سیکھیے جن کے پاس ہر ایک طریقے کا علم ہوتا ہے۔ اب ان جیسے جاہلوں کو اگر آپ ڈیبیٹ میں لے کر آؤ گے تو ان سے علم تو دور کی بات ہے، یا آپ کو صحیح سے اسلام کے معنی بھی نہیں سمجھا سکتے۔ تو اس لیے اگر آپ کو صحیح اسلام سیکھنا ہے تو آپ علماء دین کے پاس جائیے جو معتبر ہیں۔ اب آپ مفتی طارق مسعود صاحب کا جواب سنیے، آئیے۔ یہ بہت مذاق اڑایا جاتا ہے کہ ایک مرد کو 72 حوریں، عورت کو کیا ملے گا؟ ابھی میں نے جمعے کے بیان میں بھی تذکرہ کیا تھا، ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے کسی لبرل قسم کی خاتون کے پاس ساتھ نا ٹی وی میں، وہ عورت مذاق اڑا رہی ہے جنت کا اور مولانا صاحب جوابات دے رہے ہیں، کہ مولانا صاحب کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا ایسی عورت کے ساتھ جو اس طرح سے بدتمیزی سے بات کر رہی ہے۔ یہ خام خواہ میں قرآنی آیات پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ جنت، وہ کہہ رہی ہے آپ کو تو 72 حوریں ملیں گی، ہمیں کیا ملے گا؟ کہہ رہی آپ حوروں کے سردار ہوں گی۔ لوگ ہنس رہے ہیں پھر پیچھے نا کہ آپ جنت میں جائیں گی تو حوروں کی۔ اس کا اصل جواب یہ ہے کہ ایک مرد کو دنیا میں 70 عورتیں دے دو، فرض کر لو دنیا میں کتنی عورتیں دے دو اس 70، اور ایک عورت کو 70 آدمی دے کے تو دیکھو آپ، اس کا بیڑا غرق نہ ہو جائے، میرا نام بولو بدل دینا۔ یقین نہ آئے، ایک مرغے پہ 10 مرغیاں ڈڑبے میں رکھو آپ، مرغا سارا دن لوفری کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہوگا۔
لیکن الٹا کر کے دیکھو ذرا آپ اس معاملے کو, ایک مرغی ہو اور ڈڑبے میں 10 مرغے, صبح جنازہ اٹھے گا اس مرغی کا, جنازہ اٹھے گا. یہ نیچر کے خلاف بات کرتے ہیں. تو مولانا صاحب کو چاہیے تھا اس خاتون سے کہتے کہ انشاءاللہ آپ کو بھی جنت میں 72 مرد ملیں گے انشاءاللہ. ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے جس قسم کی حرکتیں اور باتیں آپ کر رہی ہو, اللہ آپ کو جنت میں لے جا کے 72 آدمی آپ کو دے دے گا. اور پھر وہ خاتون خود ہی کہہ رہی تھی ایک مرد میں 40 مردوں کے برابر بھی قوت ہوگی. تو اب سوچ لو 72 میں سے ہر مرد میں 40 آدمیوں کے برابر قوت, تو 72 کو ذرا 40 سے ضرب دیں ذرا کیلکولیٹر پہ. بولی صاحب آپ یہ نیک کام آپ کر لیں. کوئی ہے کیلکولیٹر ہے کسی کے پاس؟ 72 کو بھائی 40 سے ضرب دو یار, میں دے دیتا ہوں. 72 کو 40 سے ضرب دے کے چھوڑوں گا 2880. تو وہ 72 آدمی 2880 آدمیوں کے برابر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اب سوچو ایک عورت کو اگر 2880 آدمی بطور ہسبینڈ کے دے دیے جائیں, وہ عورت کہے گی اللہ جہنم میں بھیج دیتا یہ زیادہ اچھا تھا. کیا خیال ہے؟ یہ کامن سینس کی, اسلام دین فطرت ہے, نیچر کی بات کرتا ہے. تو مرد کے لیے زیادہ بیویاں ہونا یہ نیچر ہے مرد کی, یہ اس کے لیے فخر کی بات ہے. عورت کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہونا فخر کی بات نہیں ہے. یہ ضرور ہے اس کا ایک آدمی ڈھنگ کا ہو,